بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقوق الاخوة فی اللہ تعالی۔ کل ہم نے دوستی کے متعلق اور مسلمان کے حقوق بیان کیے تھے کہ اخوت دوستی کیسی ہونی چاہیے۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ ومن حقوق هذه الاخوة ما یلی، کہ مسلمان کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، کیونکہ سب مسلمان بھائیوں کی طرح ہے نا، تو عام جو بھائی ہے وہ بھی تو مسلمان ہوں گے نا، جو مسلمان ہے وہ بھی بھائی ہوگا۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہوتے، دوسرا ماں اور باپ کا بھی کیا ہوتا ہے، آپ کا وہ ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا بھائی بنتا ہے۔ تو حقوق ان کے یہ ہے، دیکھیے، المواساۃ بالمال، مال کے ذریعے سے ہمدردی کرنا، مساعدہ کرنا، مدد کرنا۔ پیواسی کل منہم اخاہ بمالہ ان احتاج الیہ، اگر محتاج ہو تو اس کی مدد کرے گا، بحیث یکون دینارہما و درہمہما واحدا لا فرق بینہما فیہ، کہ دینار و درہم الگ نہیں ہونا چاہیے۔ کما روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا اتاہ رجل فقال، ایک شخص ابو ہریرہ کے پاس ہے کہ انی ارید ان اواخیک فی اللہ، میں اللہ کے لیے اسے بھائی چارہ بنانا چاہتا ہوں۔ مواخات کا کیا معنی ہے کہ دو اجنبی آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کہا چلے بہت ہو گیا، بس اتنے ہم ایک ساتھ رہے، آج کے بعد چلو ہم ایسا سمجھو بھائی بھائی ہیں، اور کوئی خیانت نہیں ہوگی بیچ میں، وفا کریں گے ہمیشہ کے لیے، تو اس طرح کے لیے بھی مواخات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قال تدری ما حق الاخا، اس نے بولا کہ مواخات کا حق معلوم ہے تو؟ قال عرفنی، بتاؤ نا۔ قال لا تكن احق بدینارک و درہمک منی، کہ تم دینار و درہم سے اتنی محبت نہیں رکھنا کہ دینار و درہم کو ترجیح دو، مجھے چھوڑ دو۔ مانا جب ضرورت ہو تو ضرورت میں پھر دینار و درہم کو آگے کرنا، یعنی مجھے آگے کرنا، پھر مال کو آگے نہیں کرنا کہ تم مال کو ترجیح دو اور مجھے محتاج چھوڑو۔ قال لم ابلغ هذه المنزلة بعد، تو اس نے کہا کہ یار اس درجے پر تو میں نہیں پہنچا ہوں کہ میں دینار و درہم کو چھوڑ کے تجھے ترجیح دوں، یعنی جہاں پر میرا بھائی خسارے میں جا رہا ہے، اگر میں خرچ کروں تو اس وقت میرا مال خسارے میں جائے گا۔ تو اب یہ دیکھو، اگر مال خرچ کرو گے تو پھر تمہارا ٹھیک ہے، مال خسارے میں جائے گا، لیکن اگر یہی مال خرچ کرو گے، خسارہ تو مال کا ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی خسارے سے بچ گیا۔ اب یہ دیکھنا اس میں سے کیا افضل آپ کو لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو اس پر دکھ ہو رہا ہے کہ میرا مال خسارہ ہو گیا، پھر سمجھ لینا تمہیں مال سے زیادہ محبت ہے۔ اگر تمہارے اس مال کے خرچ کرنے کے بعد تمہارا بھائی خسارے سے بچ گیا، تم سمجھ لینا کہ تم بھائی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہو، مال کو نہیں دے رہے ہو۔ قال تو ابو ہریرہ سے ہم نے فرمایا فاذهب عنی، جا بس، اغرب، کیونکہ جب آپ کے نزدیک مال اتنی ترجیح والا ہے تو پھر تو ظاہر ہے مجھے نہیں دو گی ترجیح۔ دوسرا حق یہ کہ یکون کل منہما عونا لصاحبہ یقضی حاجتہ ویقدمها علی نفسہ، کہ ہر ایک دوسرے کی کیا کرے گا، مدد کرے گا اور اس کی حاجات کو کیا کرے گا، آگے کرے گا۔ یتفقد احوالکم یتفقد احوال نفسہ، اپنے بھائی کا ایسے پوچھے گا جس سے خود انسان اپنے آپ کو پوچھتا ہے، یار میرا چپل اچھی نہیں ہے، یار میری جوتے اچھے نہیں، میرا کپڑا اچھا نہیں ہے، یار کھانا ایسا کھانا چاہیے آج، تو اس کا پوچھے کہ یار تمہارا فلاں جو ہے چیز تمہاری صحیح نہیں ہے، یہ بدل دو، یہ چینج کرو، وہ چینج کرو، کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، نیند کے لیے موڈ ہو رہا ہے یا نہیں، اس طرح سب چیزوں کا ویؤثر علی نفس، خود پہ اثار کرے گا، وعلی اہلی اولاد، یہ سلام بعد کل ثلاث، 3 دن کے بعد پوچھے گا روزانہ، فإن کان مریضا عاد، بیمار ہو تو اس کا پوچھے، وإن کان مشغولا اعانہ، اگر مصروف زیادہ تو اس کی ہاتھ بٹائی کرے، یعنی کچھ ہاتھ بٹائے اس سے، فإن کان ناسیا ذکر یا ذکر، کچھ بھولا ہوا تو یاد دلے، یرحب بی اذا دنا، جب آئے تو ترحیب کرے، خوش آمدید وغیرہ الفاظ بولے، ویسع له اذا جلس، بیٹھنے کے لیے جب جا رہا ہو تو بیٹھتے وقت اس کے لیے جگہ دے، ویصغي الیہ اذا حدث یا حدث، جب وہ بات کر رہا نا تو کان لگا کے سنے۔ نمبر تیسرا حق کیا ہے، یکف عنہ لسان الا بخیر، جب کسی کے ساتھ بھائی بن گیا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر اس کی برائی نہیں بیان کرنا، فلا یذکر له عیبا فی غیبتہ وقدورہ، چاہے وہ ہو یا نہ ہو،
اس کے عیب نہیں بیان کرنے والا، استکشف اسرارا، اس کے راز کھولنے کے پیچھے نہ پڑے والا، حاول التطلع الی خبایا نفس، اس کی جو چھپی باتیں اس کے لیے جانچنے کی کوشش نہ کرے، وَإِذَا رَأَوْا فِي طَرِيقٍ لِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِ نَفْسِهِ فَلَا يُفَاتِحُهُ ذِكْرًا، اگر اس کو دیکھے کہ کسی حاجت کے لیے جا رہا ہے تو پھر خود سے وہ نہ بولے جب تک وہ نہ بتائے۔ یہ اس کے پاس آ رہا ہو، وَلَا يَحَاوِلُ التَّعَرُّفَ إِلَى مَصْدَرِهَا وَمَوْرِدِهَا، اس کی جو بنیاد وغیرہ ہوتی ہے، مصدر منبع وغیرہ کے پیچھے نہ پڑے، يَتَلَطَّفْ فِي أَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی بتانی ہو تو نرمی سے بتائے، وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْکَرِ، منع کرنا ہو تو بھی نرمی سے، لَا يُمَارِيهِ فِي الْكَلَامِ وَلَا يُجَادِلُ بِحَقٍّ وَبِبَاطِلٍ، جھگڑے گا نہیں اس سے، لَا يَعَاتِبُ بِشَيْءٍ وَلَا يَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي آخَرٍ، کسی چیز میں سے ملامت زیادہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، یُؤْتِیَہُ مِنْ لِسَانِهِ مَا يُحِبُّهُ مِنْهُ، اس کے ساتھ وہی میٹھی باتیں بولے جو یہ خود چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی میٹھی باتیں کرے۔ فَيَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ، اچھا نام اس کے لیے لے، وَيَذْكُرُ بِالْخَيْرِ فِي الْغِیبَةِ وَالْحُضُورِ، اس کا برا ذکر نہ کرے، يَبْلُغُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ مُظْهِرًا اغْتِبَاطُ بِذَلِكَ وَفَرْحُهُ بِهِ، جب کسی اور سے تعریف سنے تو اس پر یہ خوش ہو جائے، لا يسترسل في نصحه یا في نصحه فيقلقه، زیادہ پیچھے بھی نہ پڑ جائے کہ اس کو تکلیف میں ڈال دے، صحیح نا، وَلْيَنْسَهُ أَمَامَ النَّاسِ فَيَبْذَخُهُ، اور زیادہ بھی چھوڑے گا نہیں کہ وہ خراب ہو جائے، اسی طرح سے لوگوں کے سامنے بھی اس کو نصیحت کبھی نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے، من واعظ اخاہ سرا فقد نصحه وزانا، جو بھائی کو اکیلے میں نصیحت کرے تو اس نے بھائی کو مزین کیا، اچھا کیا، ومن وعظه علانیہ فقد فضحه وشانا، اور جو علانیہ دوسروں کے سامنے اس کو باتیں بتایا کرے تو یہ شرمندہ کرنا چاہتے، اس انسان ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 5، یعفو عن زلاته ویتغاض عن ہفواته، اس کی غلطیوں سے کیا کرے، چشم پوشی کرے، یستر عیوب، عیوب چھپائے، ویحسن بظنون ویحسن بظنون، اچھا گمان رکھی، بدگمانی نہ رکھی، وإن ارتكب معصية سرا وعلانية فليقطع مودة، اگر اس نے کوئی غلطی جرم گناہ کیا ہے تو اس سے تعلق نہ توڑے، وَلْيُمْهِلْ إِخْوَتَهُ، اس کی دوستی بھائی چارہ کو نہ بھولے، بل ينتظر توبته وأوبته، بلکہ اسے مہلت دی کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، ٹھیک بن جائے، فإن صرف له فلو صرمه وقته، ہاں اگر وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا پھر اس کی دوستی کاٹ سکتا ہے۔ او الابقاء علی اخوتی ما ازداد نصیحہ، یا کیا کرے، دوستی نہ کاٹے لیکن مسلسل اس کو نصیحت کرے، لطول ومواصلۃ الموعظۃ رجاء یتوب فیتوب اللہ علیہ، اس امید سے کہ توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ ابو درداء سے آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اذا تغیر اخوک، اگر تمہاری کسی بھائی میں تبدیلی آ جائے غلط طور پر، وحال عما کان علیہ، اور کیا ہو گیا اس حالت سے پھر گیا جو پہلے سے تھا اس سے پھر گیا، فلا تدعه لاجل ذلك، اسے چھوڑنا نہیں بلکہ مدد کرو، فإن اخاک یعوج مرہ ویستقیم مرہ، کبھی تو انسان ٹھیک رہتا ہے کبھی ٹیڑھا رہتا ہے۔ نمبر 6، کہ یفیل فی الاخوۃ فیثبت علیہ ویدم علیہ ویدم عہدہ، کہ وفا کرے، اپنے عہد پر دائم رہے، لأن قطع محبط لأجرها، کہ دوستی کاٹنے سے بھی اجر کم ہو جاتا ہے نا، وإن مات نقل المودة إلى اولاده، اگر وہ مر گیا ایک دوست تمہارا تو پھر اس کی دوستی مت ختم کرو، اس کی اولاد سے پھر شروع کرو، کیونکہ وہ تو تنا تھا چلا گیا، اس کی ٹہنیوں سے شاخوں سے دوستی کرو، ومن والاه من اصدقاء، اس کے دوستوں سے، محافظة على الإخوة وفاء لصاحبها، کی وفا کی وجہ سے، فقد اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجوزا دخلت علیہ فقیل له فی ذلک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بڑا اکرام عزت دی، کسی نے پوچھا ایسا کیوں کیا، قال انہا کانت تأتینا ایام خدیجہ، کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دور میں آیا کرتے تھے جب وہ زندہ تھی، وَإِنْ كَرَمَ الْعَهْدِ مِنَ الدِّينِ، اور عہد کو پورا کرنا، دوستوں کو دوستی میں رکھنا، دوست کی دوست کو دوستی میں رکھنا، یہ بھی کیا ہے، ایک کریم اور عزت مند شخص کا رویہ ہے۔
ومن الوفاء اللہ صادق عدو و صدیق، اور ایک وفادار یہ ہے یار کہ جب تمہارا ایک دوست ہے اس کا دشمن ہے تو دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرو، کیونکہ دوست سے دوستی کرنا دوستی ہے، دشمن کے دشمن سے دشمنی کرنا دشمنی ہے، دوست کے دشمن سے دوستی کرنا دشمنی ہے، اور دشمن کے دوست سے دوستی کرنا یہ بھی کیا ہے، بعض کا دوستی بن جاتا ہے۔ شار و کراس والا کیا ہے، ان میں سے کسی ایک صورت کو اختیار نہیں کرنا، نگیٹیو کو پوزیٹیو کو اختیار کرو۔ اس کے دوست سے دوستی کرے تو اچھی بات ہو گئی، اس کے دشمن سے دشمنی کرے یہ بھی اچھی بات ہے، پوزیٹیو صورتیں ہیں نا۔ اس کے دشمن سے دوستی کرے اچھی بات نہیں ہے، اس کے دوست سے دشمنی کرے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پلس پلس پلس، نیگیٹیو نیگیٹیو پلس، نیگیٹیو پلس نیگیٹیو پلس نیگیٹیو نیگیٹیو، جو مثبت ہے بس اسی کو لینا چاہیے۔ امام شافعی سے فرماتے ہیں اذا اطاع صدیقک عدوک، جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا شروع کر دے، فقد اشترکا فی عداوتک، پھر ایسے دوست کو چھوڑ دینا، کیونکہ یہ بھی دوست نہیں ہے بلکہ دشمن کا ساتھ دے کر دشمن ہے۔ نمبر 7 کہ اللہ یکلفہ ما یشق علیہ، دوست اور بھائی چارے والے بھائی پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جو نہیں کر پائے گا، وَلْيَحْمِلُوا مَا لَا يَحْتَمِلُ، ایسا کچھ بوجھ نہ ڈالے کہ اس کی زندگی میں خوشی ختم ہو جائے، وَلَا يَحْاوِلْ يَسْتَمِدَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، اس کی جاہ و مال سے کچھ ایسا استمداد نہ کرے، کمک نہ مانگے، وَيَلْزِمُ بِالْقِيَامِ بِأَعْمَالِهَا، کہ دے کہ میرے یہ کام کرو، خود کیا کرو نا، ہاں اگر کبھی کبھی کر لے تو اچھا ہوگا۔ اصل الاخوۃ کانت للہ، کیونکہ دوسری تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو نا۔ اگر تم ایک شخص کو استعمال کر کر کے ٹیشو پیپر کی طرح زندگی بھر پھر اسے پھینک دو، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ اور تم اس کو یہ کہنا بھی نہ کرو گیلے ویلے کہ یار میرے ساتھ تم کام نہیں کرتا، کیونکہ کام کے لیے تم نے تھوڑی اس کو دوست بنایا ہے، تو اللہ کے لیے تم نے بنایا تھا یار۔ فَلْيَنبَغِي أَن تُحَوِّلَ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ جَلْبِ مَنَافِعِ الدُّنْيَا، اس کی طرف دنیا کے منافع مت پھیرنا، او دفع المضار یا تکلیف کا دور کرنا، وَكَمَا لَا يَكَلِّفُ لَا يَجْعَلُهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ، جیسے اس کو بوجھ نہیں ڈالے گا اس پر، نہ تکلف بھی نہیں کرے گا کہ یار میں تو مرے جا رہا ہوں ہاتھ دو ورنہ مر جاؤں گا، ہاں جب واقعی میں تمہاری مجبوری ہو تو ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ ویسے کہ مفت میں نہیں۔ اذ کلاہما مخل بالاخوہ، اس سے بالاخوہ، اس سے دوستی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا باب پڑھتا ہے، حقوق الاخوت فی اللہ، اخوت کے کیا ہی حقوق ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اخوہ پڑھا تھا، سوچا نہیں تھا۔ مؤثر فیہا منقص من اجر المقصود منہما، پھر تو اجر ختم ہو جائے گا۔ فعلیہ یتوی مع بساطہ التزمت والتکلف والتحفظ، یا بساط الالتزام والتکلف والتحفظ، اذ بهذه تحصل الوحشة المنافیہ للالفہ، کہ تکلف نہ شروع کرے، تکلف سے انسان وحشت شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ جب تم کسی بار بار تکلف کرو نا، تکلف سے محبت نہیں آتی۔ بیوی کے ساتھ اگر تم تکلف سے رہو گی نا، پھر تمہاری وہ محبت کبھی نہیں حاصل ہوگی جو تمہارے لیے مودت و رحمت ہوتی ہے۔ دوست شروع کیا نیا نیا، اس کے ساتھ تم بار بار تکلف سے پیش آتے ہو، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل فری ہو جاؤ اور رذالت کے راستے اختیار کر کے، مانے کہ معتدل انداز میں رہ گے نا، تکلف نہیں کرنا چاہے، مودت و محبت کرنی چاہے، پھر نفرت بالکل نہیں جائے گی، آدمی ڈرتا رہتا ہے نا، کیونکہ پھر اصول بہت ہوتے، جہاں پر اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، تو وہاں روابط نہیں بنتے، جہاں روابط ہوتے ہیں تو وہاں ضوابط نہیں چلتے۔ وقد جاء فی الاثر، ایک اثر میں ہے، انا واتقیاء امتی براء یا براء من التکلف، ایک اثر ہے کہ میں اور میری امت کی متقی لوگ تکلف سے بہت دور ہوتے ہیں۔ وقال بعض الصالحین، نیک لوگ کہتے کہ من سقطت کلفتہ یا کلفتہ دامت الفتہ، جس میں تکلف نہ ہو اس کی محبت اچھی رہے گی، ومن خفت مؤنتہ دامت مودتہ، اور جس کا خرچہ کم ہوتا ہے اس کی محبت بھی اچھی رہتی،
کیونکہ جو زیادہ سے زیادہ خرچے مانگے گا تو اس کی دوستی خراب ہو جاتی ہے. جیسے بیوی ہی سمجھو کہ اگر خرچے زیادہ مانگنا شروع کر دینا ہے ادھر کی تو آدمی تنگ ہو جاتا ہے. وَيَتُ سُكُوتِ الْخُلْفَةِ الْمُوجِبِ لِلْأُنْسِ وَالْمُذْهِبَ لِلْوَحْشَةِ. تم کیسے پتہ چلاؤ گی یار کہ اب اس کا تکلف ختم ہو چکا ہے، وحشت ختم ہو گئی ہے. تو اَيَفْعَلَ لَهُ فِي بَيْتِ أَخِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ، کہ وہ تمہارا بھائی چارے والا دوست جو ہے تمہارے ساتھ یہ 4 باتیں شروع کرے. يَأْكُلَ فِي بَيْتِهِ، تمہارے ساتھ کھانا کھائے تمہارے گھر میں. يَدْخُلُ الْخَلَاءَ عِنْدَهُ، اس کی بیت الخلاء میں اس کے لیے جانا ممکن ہو. يُصَلِّ وَيَنَامُ مَعَهُ، تمہارے ساتھ وہ سونا پسند کرے کسی جگہ اگر ہونا. جیسے بعض لوگ کہتے تم میرے کمرے میں کسی سو گے، میں تو باس ہوں، میں تمہارا مدیر نہیں ہوں، کیا میں تو پرمین ہوں. تو ظاہر ہے کہ پرمین کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی دوستی، کیونکہ وہ ہمیشہ پرمین سمجھتے خود کو، نہ دوست نہیں سمجھتا. وہ دنیا کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ تمہیں دوست سمجھ کر دوستی کرے نا تو آدمی کا دل لگ جاتا ہے اس سے. لیکن اگر چھوٹا سے 5 روپے کا آدمی بھی اگر خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو اس سے بھی دوستی نہیں ہو سکتی. فَإِذَا فَعَلَ هَذِهِ فَقَدْ تَمَّ الْإِخَاءُ، جب یہ باتیں چلنی شروع ہو جائے تو دوستی ہو سکتی ہیں. پھر صحیح ہے نا. وَارْتَفَعَتِ الْحَشْمَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَحْشَةِ، پھر وہ حشمت و جلال ختم ہو جاتا ہے جس سے وحشت ہوتی. یعنی جو آدمی بار بار ایسا تمہارے ساتھ پیش ہے کہ وہ اپنا جلال تم پر قائم رکھے، جلال کو تم پر چاہے کہ چھا جائے، تو اس سے دوستی نہیں ہو سکتی یار. نمبر 8 کہ يدعو له ولأولادی، اس کے لیے دعائیں کرے اولاد کے لیے. وما يتعلق به، جو اس کے متعلقین محبوبین اور محبین ہوتے ہیں. بخیر محدوبی لنفس اولاد، جب سے اپنے لیے دوستوں کے لیے اولاد کے لیے اور دوستوں کے لیے کرتا ہے. الا فرق بین احدهم والاخر بحکم الاخوة التي جمعت بینهما، کیونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں نا. ويدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا، مرا ہو زندہ ہو، موجود ہو یا نہ، دعا کرے گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل لاخيه في ظهر الغیب قال الملك المرسل ولك مثل ذلك، فرشتہ بھی اس کے لیے دعا میں امین کرتا ہے. ایک نیک شخص کہتے ہیں وقال احد الصالحین، یا بعض کہتے کہ این مثل الاخ الصالح یا مثل الاخ الصالح، نیک بھائی کا کیا مثال، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے. فرمایا کہ ان اہل الرجل اذا مات یقسمون میراثا، آدمی کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جب مر جائے تو اس کی میراث تقسیم کرتے ہیں نا. ويتمتعون بما خلف. والاخ الصالح ينفرد بالحزن، اور جو دوست ہوتا ہے وہ تمہارے لیے غمگین ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو میراث کا نہیں سوچتا نا کہ تمہاری میراث لے. مہتمن بما قدم اخوه علیہ، اس کی نیکیوں پر کیا ہو جاتے ہیں، غمگین رہتے ہیں. ومسار لیدولو فی ظلمت اللیل ویستغفر وتخطط باقی الثرا، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، استغفار دعائیں وغیرہ سب کچھ مانگتا ہے.